جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کرنا ہے۔ کمپیریٹیو فقہ تو ہماری چل ہی رہی ہے، تو اس کے ساتھ اصول فقہ، اسلامک جورسپروڈنس بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، یا لیجسلیشن سائنس بھی کہہ دیتے ہیں بعض قانون کے لوگ جو ہیں۔ اصول فقہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا اصول فقہ۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو اصول ہے، اصول اصل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اصل کہتے ہیں پرنسپل کو، اور فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو۔ نہیں، صرف انڈرسٹینڈنگ کو نہیں کہتے، فقہ بیسیکلی کہتے ہیں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سوجھ بوجھ۔ ویسے تو فہم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے سوجھ بوجھ کے لیے، تو یعنی سوجھ بوجھ کے یا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے پرنسپلز، یعنی اس کے لٹرل میننگ اگر آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ما نفقہ، قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ ما نفقہ، اب کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ ظاہری بات ہے ان کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سوجھ بوجھ۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اکثر باتیں آپ کی ہمیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مراد تھی۔ تو اصول فقہ، سوجھ بوجھ کے اصول، کس کی سوجھ بوجھ؟ ٹھیک ہے، ہاں، یہ اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات کو یہ غلط فہمی ہوئی، اور اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ انہوں نے اصول فقہ کا رد شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ فقہ کے اصول ہے۔ لفظ فقہ نہیں ہے، فقہ ایسے بول دیا جاتا ہے، فقہ لفظ ہے بیسیکلی، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی فقہ کے اصول ہے۔ تو فقہ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا کہ ادر دین کتاب و سنت یہ کوئی تیسری چیز ہے، یعنی ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اور ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز انہوں نے کہا جی فقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بیسیکلی تو یہ فقہ کے اصول ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصول الفقہ اصل میں یہ ہے، لفظ کیا ہے؟ اصول الفقہ۔ یہ کون سی ترکیب ہے؟ ترکیب اضافی ہے، مرکب اضافی بن گیا نا، فقہ کے اصول۔ لیکن اس فقہ سے بھی مراد میری فقہ، آپ کی فقہ، مطلب کس کی فقہ؟ ظاہری بات ہے یہ تو مراد ہوتی نہیں ہے۔ تو اصول فقہ الکتاب والسنہ، اصل میں یہ فریز تھا، فقہ الکتاب والسنہ، جس کو شارٹ کر دیا گیا اصول الفقہ کے نام سے، یعنی الف لام لگا کے اس کو واضح کر دیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ خاص ہے، خاص فقہ مراد۔ تو کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کی اصول ہے بیسیکلی، یعنی فقہ بیسیکلی کیا چیز ہے؟ فقہ جو ہے وہ ادر دین کتاب و سنت کوئی تھرڈ سبجیکٹ نہیں ہے، اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں۔ فقہ بیسیکلی کتاب و سنت کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھیں، کتاب و سنت کی ایک انڈرسٹینڈنگ امام ابو حنیفہ کی ڈیولپ ہوئی، تو ہم نے کہا یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہو سکتی ہے نا آپ کی کتاب و سنت کی۔ ایک امام مالک کی ڈیولپ ہوئی تو ہم نے کہا یہ امام مالک کی فقہ ہے۔ تو وہ کتاب و سنت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن کیا وہ کتاب و سنت ہے؟ کتاب و سنت بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارے یہاں دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے، کچھ نے کیا کیا کہ شریعت کو فقہ کے برابر قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور کچھ نے فقہ کو جو ہے وہ کیا کیا؟ شریعت سے علیحدہ قرار دے دیا۔ تو شریعت جو ہے وہ اور فقہ برابر نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت دیکھیں، شریعت بیسیکلی نص ہے، ٹیکسٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں۔
قرآن مجید ہے اور کیا ہے؟ سنت رسول ہے. ان دو چیزوں کا جو ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ متن، ٹھیک ہے، سیکرڈ اسکرپٹ جو متن ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ شریعت ہے، جو نازل ہوئی ہے. شریعت کیا ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے، یہ منزل من اللہ ہے. ٹھیک ہے. شریعت کیا ہے؟ یہ وحی ہے، وحی الہی ہے، منزل من اللہ ہے، وحی الہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فقہ منزل من اللہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فقہ منزل من اللہ نہیں ہے. فقہ کو آپ وحی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فقہ بیسیکلی شریعت ہے؟ نہیں، فقہ شریعت نہیں ہے. شریعت صرف ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ، اونلی ٹیکسٹ. اس ٹیکسٹ کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ بیسیکلی فقہ ہے. اب وہ اسی ٹیکسٹ کی چونکہ سوجھ بوجھ ہے نا، تو اس لیے اس سے علیحدہ بھی نہیں ہے، تھرڈ سبجیکٹ بھی نہیں ہے. جیسے اب آپ کہیں کہ جی قرآن ہے، قرآن جو ہے قرآن مجید یعنی قرآن کا عربی متن، عربی متن قرآن کا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو شریعت ہے. لیکن اس کا ترجمہ بھی کیا نازل ہوا ہے؟ ترجمے تو غلطیاں ہیں، آپ خود مانتے ہیں ترجمے غلطیاں ہیں. ایک مترجم دوسرے مترجم کی کیا کرتا ہے؟ غلطی نکالتا ہے. اسی طرح تفسیر جو ہے، تفسیر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ترجمہ ہو گیا، تفسیر ہو گئی. یہ کتاب اللہ کا فہم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا فہم ہے جو مفسر کو یا مترجم کو حاصل ہوا اور اس نے وہ آگے بیان کر دیا اپنی زبان. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ کا فہم ہے تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے. تو فقہ جو ہے از ناٹ ایکول ٹو شریعہ. یہ ایک غلو ہے جو بعض لوگوں میں پیدا ہوا اور انہوں نے فقہ کو شریعت کے قائم مقام جب قرار دیا تو اب شریعت تو دائمی ہے، شریعت کیا ہے؟ دائمی ہے نا، قیامت تک کے لیے. تو انہوں نے فقہ کو بھی دائمی بنا لیا. فقہ دائمی نہیں ہوتی، فقہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مفسرین تو ہر دور میں مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیریں کی، قیامت تک کرتے رہیں گے علماء، بس اتنی سی بات ہے. ہر دور میں جو ہے وہ احادیث کی شروعات لکھی گئی، قیامت تک شروعات لکھی جاتی رہیں گی. تو جب بھی آپ عمل کریں گے تو عمل تو آپ انڈرسٹینڈنگ پہ کریں گے نا. تو اس لیے فقہ کو کم اہمیت دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. مطلب ایک بندہ کہتا ہے او جی نہیں میں تو فقہ مانتا ہی نہیں ہوں. جب تم نہیں مانتے تو تم جو عمل کر رہے ہو کتاب و سنت پہ تو وہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تمہاری فقہ ہی ہے. اگر تم غور کرو تو پہلے انڈرسٹینڈ کرو گے، چاہے صحیح انڈرسٹینڈ کرو چاہے غلط انڈرسٹینڈ کرو، اس کے بعد ہی تو عمل کرو گے. صرف عبارت کے اوپر جو کہ دوسری زبان میں آپ کیسے عمل کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو یہ جو کہنا ہے کہ جی فقہ کو چھوڑ کے براہ راست کتاب و سنت پہ عمل کریں، یہ ایک دوسری انتہا ہے. فقہ چھوڑ دو، کتاب و سنت پہ عمل کرو. او بھائی کتاب و سنت کس کی کتاب و سنت کی آپ بات کر رہے ہو؟ کتاب و سنت سے مراد اگر آپ کا عربی متن ہے تو عربی متن پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے جب تک آپ پہلے اس کو سمجھو گے نہیں. جب سمجھو گے تو وہ کسی عالم کی سمجھ ہوگی یا آپ کی اپنی ہوگی، کسی مترجم کا ترجمہ ہوگا، کسی مفسر کی تفسیر ہوگی، کسی شارح حدیث کی شرح ہوگی. تو درمیان میں فقہ تو انوالو ہوگی. تو عربی بندہ ہو تو عربی جاننے والا بھی ہے تو وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اختلاف کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. جیسے عربی میں تفسیریں لکھی گئی ہیں نا، تو عربی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے کیا؟ بہت ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. عربی میں حدیث کی شروعات لکھی گئی، کیا ان میں اختلاف نہیں ہے؟ ساری عربوں نے لکھی ہیں، ہم لوگوں نے تو کم کام کیا ہے، زیادہ کام تو عربی میں ہوا ہے، تو ان کو بھی اختلاف ہوا. جیسے دیکھیں نا، اگرچہ قرآن مجید تو شاعری نہیں ہے لیکن ہم مثال کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک شاعر ہے، ٹھیک ہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہے، چلیں ان کی شاعری اچھی ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں. انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں. اب ان کے جو شارحین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ علامہ کی یہ مراد تھی یا علامہ کی وہ مراد تھی. تو اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اس کے انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ صرف اسکرپٹ ہے، سیکرڈ اسکرپٹ ہے، متن ہے، ٹیکسٹ ہے قرآن کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کسی چیز کو آپ شریعت نہیں کہہ سکتے. اور جو اس کی فقہ ہے، فقہ شریعت کے برابر نہیں ہے
لیکن وہ شریعت سے جدا بھی نہیں، اس کو شریعت کے برابر قرار دینا یہ بھی غلو ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو دائمی بنا لیا کہ جی اب ایک امام کی فقہ ہے قیامت تک اس کے اوپر عمل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو. آپ کے اپنے دور کے علماء ہیں، ہر دور کے علماء قرآن و سنت کو اپنے زمانے میں سمجھیں گے، اور ایک عامی کیا کرے گا؟ ان کو فالو کرے گا. بس کسی عالم یا کسی فقیہ کی فقہ کو آپ قیامت تک کے لیے لاگو نہیں کر سکتے، نافذ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ نے اس کو شریعت کی طرح دوام بخش دیا، اور یہ صرف شریعت کا خاصہ ہے کہ اس کو دوام حاصل. جیسے دیکھیں آپ کے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، لا ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن میں وکلاء کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، ججوں کا اختلاف ہو جاتا ہے. اب وہ لا اس کی اہمیت اپنی جگہ، کانسٹیٹیوشن کی اہمیت اپنی جگہ. وکیل آئیں گے اپنے اپنے دور میں اپنے کیسز کریں گے تشریح، وکیل اور جج ہی، عام آدمی تو نہیں کرے گا. عام آدمی کو آپ کہیں گے کہ جی وہ جا کے فیصلے کرنا شروع کر دے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، عدالتیں لگا لے چوراہے پہ، ظاہری بات ہے فتنہ فساد برپا کرے گا نا. کہ محلے میں ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے چوراہے پہ ٹیبل سامنے رکھ لے اور کرسی رکھ لے اور کہے کہ جی یہ پاکستان کا آئین پڑا ہوا ہے، جھگڑے لے کے آؤ. دو چار لونڈے لپاڑے ساتھ لگا لے اور وہ کیا کریں، وہاں آ کے دلائل دینا شروع کر دیں اور محلے کے فیصلے کرنا شروع کر دے. کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا. یہی ہمارے یہاں فساد برپا کرتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے کتاب و سنت سے براہ راست استدلال شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ایکسپرٹس نہیں ہوتے. لیکن یہ کہنا کہ جی اب ایک جو ہے وہ وکیل نے یہ دلائل دیے تھے اور ایک جج نے یہ دلائل دیے تھے اور اب آپ اس کو قانون کی طرح سمجھیں، نہیں. تو اسی طرح سے علماء ہر دور میں کتاب و سنت کے ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کریں گے، لوگ علماء کو فالو کریں گے، لیکن اپنے دور کے علماء کو فالو کریں گے. ایک عالم اور ایک فقیہ کی جو فقہ ہے آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. سائنس میں بھی دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ جی آئنسٹائن جو ہے مطلب اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی یا نیوٹن کی ضرورت نہیں رہے گی. سائنس کے سبجیکٹ میں آپ ہیں، آپ آئنسٹائن سے لے کے آپ نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک سب کا احترام کرتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو اسی طرح سے فقہاء کی کنٹریبیوشن ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس کی کنٹریبیوشن کو کہنا کہ جی یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ آخری ریالٹی ہے، یہ آخری سچ ہے، اب اس کے بعد کوئی تحقیق ریسرچ کی ضرورت نہیں، بس قیامت تک اسی کو چلاؤ، نہیں، یہ غلط ہے. اس سے جو ہے وہ مطلب آپ ایک جمود کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوا ہے، یعنی یہ دو قسم کا غلو پیدا ہوا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے فقہاء سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نئے سرے سے یہ ایسی ہے کہ جیسے سائنس میں اب آپ کہیں بھائی نیوٹن کو سائڈ پہ کرو، آئنسٹائن کو سائڈ پہ کرو. آج بیٹھ کے نہ سمجھتے ہیں نئے سرے سے کہ جی سائنس کیا کہتی ہے. ایک تاریخ ہے، ہر سبجیکٹ کی ایک تاریخ ہے، آپ اس کو اس تاریخ سے جدا نہیں کر سکتے. چلیں بہرحال، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی یہ کیا ہے، اصول و فقہ الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے فہم کے یہ اصول ہیں. اور کتاب و سنت کے فہم جو ہوتا ہے یہ ایک عالم کا، وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن وہ ہمارے لیے شریعت کی طرح منزل من اللہ نہیں ہے، وحی الہی نہیں ہے، اور شریعت کی طرح اس کی اتباع جو ہے وہ ہم قیامت تک کے لیے فرض نہیں کر سکتے، لازم لوگوں کے اوپر نہیں کر سکتے. ہاں قرآن نے صرف اتنا کہا کہ ہر دور میں اہل علم کو بس فالو کرو، بس ٹھیک ہے، جو آپ کو اہل علم میسر ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں. جی اس میں کچھ پوائنٹس کا کلیئر ہو جانا میرے خیال سے ضروری ہے کہ جیسے مطلب کہ ان کے بغیر ہم آج کے دور کی جو ہے وہ اپلیکیشن نہیں بیان کر سکتے، مطلب کہ چین کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو پھر وہ غامدی صاحب والا نقطہ وہ مطلب کہ ویلڈ ہو جائے گا. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو ہے وہ شریعت پہ آپ اس کی مختلف اپلیکیشنز بیان کر سکتے ہیں. تو ان کا بھی ہونا لازمی ہے، اور مطلب کہ آج کے دور کی بھی اپلیکیشنز ہوں. ہاں دونوں چیزیں نا. دیکھیں ہر علم کی ایک روایت ہے، ایک ہمارا تراث اسلامی ہے، اسلامک ہیریٹیج ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی فقہاء نے اپنے دور میں محنتیں کی، ہمیں آج اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. آج بھی آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں سائنس کو، وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹن سے شروع ہوتے ہیں، نیوٹن کے تھرڈ لاز کیا تھے، کس طرح سے کنٹریبیوشن ہوئی، پھر اس طرح سے آپ بتاتے ہیں کیسے ایڈوانسمنٹ ہوئی، کہاں آپ پہنچے، ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آج آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سب کچھ ایجاد کر دیا، ایسا یعنی کہ اسی بنیاد پہ عمارت ہم کھڑی کر رہے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک روایت ہے، ایک علمی روایت ہے، تو اس علمی روایت سے ہم لا تعلقی نہیں اختیار کر سکتے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بس ہو گیا قیامت تک اسی انڈرسٹینڈنگ کو چلاؤ. یہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. اس سے آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے. جمود کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹک، اسٹیبل، جامد،
इक्विलिब्रियम। तो उसूल फ़िक़्ह पे जो किताबें लिखी गई हैं इनमें सबसे पहले तो अर्रिसाला है, इमाम शाफ़ी की किताब है। 150 में इमाम शाफ़ी की पैदाइश हुई, 204 में इमाम शाफ़ी की वफ़ात हुई है। अर्रिसाला के नाम से द मैसेज इमाम शाफ़ी की किताब है। ये कहा जाता है उसूल फ़िक़्ह पे पहली किताब है, रिकॉर्डेड किताब यही है। बाकी हर तबका जो होता है, ज़ाहिर बात है, स्कूल ऑफ थाट, वो अपनी तरफ खींचता है, वो कहता है जी हाँ हमने सबसे पहले जो है ना किताबें लिखी हैं, ठीक है। तो अनाफ में से बाद लोगों ने कहा जी अनाफ ने जो है वो सबसे पहले किताबें लिखी, लेकिन किताब है कोई नहीं, अब दावा कैसे साबित हो, ठीक है। इसी बाद अनाफ ने कहा, सारों ने नहीं, मेजॉरिटी अनाफ की मानती है कि जी इमाम शाफ़ी पायनियर है। बाकी ये है कि दूसरे अम्मा भी उसूल तो इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये तो हम नहीं कह सकते कि बेउसूले थे। हम तो बात ये कह रहे हैं कि वो कंपाइल किसने किया, वो इल्म मुदव्वन किसने किया, इस्तेमाल की बात नहीं हो रही। सबसे पहले उसने उस पर लिखा किसने, कलम किसने उठाया। बाद जो है वो अहले तशय्युअ ने ये मतलब क्लेम किया है कि जी हमारे अइम्मा ने, इमाम बाक़िर ने, इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ने इस पर सबसे पहले जो है वो मतलब लिखा या उनकी कंट्रीब्यूशन, लेकिन हमारे पास है नहीं, सीधी सी बात है। जो रिकॉर्ड में है वो इमाम शाफ़ी की किताब है जो पब्लिश भी होती है आज। एक वॉल्यूम में पब्लिश होती है। तो इमाम शाफ़ी के ज़माने में इनकार हदीस का फितना खड़ा हो चुका था। बहुत से लोग जो है वो हदीसों का इनकार कर रहे थे। तो ख़ास तौर पे ख़बर वाहिद की जो हुज्जियत है, ये बास इमाम शाफ़ी लेके आए कि ख़बर वाहिद आपके लिए दीन में क्या हुज्जत है। देखिए दीन जो है ना, दीन बेसिकली दो चीज़ों का नाम है, रिवायत और फ़हम, ठीक है। दीन दो चीज़ों का नाम है, रिवायत और फ़हम। रिवायत समझ रहे हैं, रिवायत का लफ्ज़ ना इसको बस अपने जहन के साथ चिपका लें। दीन रिवायत हुआ है, यानी मेरे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितना, कोई 1450 साल का वक्फ़ा तो है अब, है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ ऊपर टॉप पर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है। ये हमारा आज है, ठीक है। यहाँ आप यूँ कह लें कि जी कोई 14.5 सदियाँ मौजूद है, सेंचुरीज़ मौजूद है, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक 1450 साल में ये दीन मुझ तक प्योर फॉर्म में पहुँचा है। अच्छा, एक और भी मसला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे क्रिएटर, जिसे हम खालिक कहते हैं, खालिक से ये दीन प्रॉफिट तक पहुंचा, ये अकीदे का मौजू है, इसको हम अकीदे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी गुत्थियाँ हम वहाँ सुलझाएंगे कि खालिक है कि नहीं है और खालिक से प्रॉफिट तक पहुंच गया। अभी हमारा चूँकि ये दीन का एक सब्जेक्ट है ना, तो हम समझ लें कि अभी हमने ये सपोज कर लिया कि खालिक से प्रॉफिट तक पहुँच गया, ठीक है। अब मसला ये है कि प्रॉफिट से मुझ तक जो पहुँच रहा है, दरमियान में 14.5 सदियाँ आज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। हम तो आज की बात करेंगे ना, पिछली बात छोड़ें, मेरा मसला तो मेरा है या आपका है, ठीक है। अब ये दरमियान में इसमें करप्शन नहीं हुई, ये प्योर फॉर्म में मुझ तक पहुँचा है। ये बेसिकली रिवायत का मौजू है। रिवायत में हम ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं, इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं कि दीन से मुराद हमारी शरीयत, यानी वो जो टेक्स्ट है किताब व सुन्नत का, वो एज़ इट इज़ मुझ तक पहुँच गया जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, ठीक है। तो रवायत में हम इस टेक्स्ट की तहकीक करते हैं। ये तहकीक दो तरह से होती है, एक तो कुरान के बारे में होती है, उसको हम उसूल क़िराअत में पढ़ते हैं, उसूल क़िराअत, ठीक है। और एक हदीस के बारे में होती है, सुन्नत के बारे में, उसको हम उसूल हदीस में पढ़ते हैं। यानी कुरान जो आप तक पहुंचा है, ये कुरान है कि नहीं है, वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, या कोई दरमियान में मिलावट तो नहीं हुई। तो ये उसूल क़िराअत यानी बाकायदा प्रिंसिपल्स हैं। वो गामदी साहब जो कहते हैं ना, बस ठीक है जी, एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को पहुंचा दिया, ठीक है, ऐसे कोई थोड़ी बातें चलती हैं। बाइबल भी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हुई है। हाँ, बाइबल भी इसी तरह से मुंतकिल हुई है ना, क्रिश्चियंस में एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि दरमियान में से जो है वो बाइबल आसमानों पे चली गई थी, लेकिन आज महफूज है, नहीं है। तो जम्मे गफ़ीर तो वहाँ पे भी था। इस तरह से किताबें, कोई मजहबी किताब भी महफूज नहीं है आपकी। वो बड़े से बड़ा आप रिलीजन ले लें, ना तौरात महफूज है, ना इंजील महफूज है, ठीक है। वेदों की तो क्या बात है, ठीक है। कोई भी किताब आपकी महफूज नहीं है। बुद्ध मत की आप किताबें, उनके सेक्रेट स्क्रिप्चर उठा के देख लें,
تو کئی ورژنز آپ کو ملتے ہیں. تو وہاں جو ملینز آف فالوورز ہیں وہ ایک نسل دوسری نسل کو کتاب نہیں دے رہی، اپنا سیکرڈ اسکرپچر نہیں دے رہی. اس طرح سے نہیں کتابیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ پورے علوم مدون ہوئی ہیں، ویلیڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اصول قرات، پھر سنت جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ ہوئی ہے، اس کے لیے اصول حدیث ہے کہ آپ نے چھانٹی کی ہے. تو روایت کی آپ تحقیق کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ روایت کی تحقیق کرتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ. پہلی بات تو آ گئی نا، ٹیکسٹ. بھائی یہ جو مجھ تک پہنچا ہے یہ پیور بھی ہے کہ نہیں ہے. بعد میں انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ آئے گا نا کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ پہلا کوشچن ہے. تو اس کی ویلیڈیشن کے لیے اصول قرات اور اصول حدیث مدون ہوئی ہے. پھر جب بات آئی اس کے فہم کی کہ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے، تو سمجھنے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. تو اس میں پھر دو بڑے علوم مدون ہوئے، ایک اصول تفسیر قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، اور ایک اصول فقہ جو قرآن اور حدیث دونوں کو سمجھنے کے حوالے سے تھے. یعنی اصول تفسیر صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کے اصول ہیں. اصول فقہ الکتاب والسنہ، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ہیں. انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے؟ ایک یہ ہے کہ بات پہنچتی کیسے ہے، اتھینٹک ذرائع کیا ہوتے ہیں، جن ذرائع سے جن میڈیم سے اگر بات پہنچ جائے تو آپ کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے. پھر اب اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے اس میسج کو، اس کے بھی پرنسپلز ہیں. وہ پھر آگے اصول تفسیر اصول فقہ کا موضوع ہے. یعنی اصول فقہ کا موضوع فہم ہے، فہم کتاب و سنت ہے. فہم کی بھی یہ نہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہے کوئی بھی بات. ہمارے یہاں ہیں بہت زیادہ اب یہ کھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ایسے لوگ کتاب اللہ کو جو ہے وہ بس اپنے فہم سے جو بات دماغ میں آئی بس وہ بیان کر دیا. فضول ہے نا بات، بہت فضول بات ہے. دین کا باقاعدہ علم نہیں حاصل کرتے. اب اس پہ وہ کہتے ہیں جی مولوی حضرات ہنستے ہیں، تو ہنسے نہیں تو اور کیا کریں. آپ کی باتیں ایسی ہنسنے والی ہیں. دیکھیں آپ کا فیلڈ نہیں ہے نا، آپ کا فیلڈ نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ایسی ہے، اب ایک میڈیکل کا طالب علم تو 5 سال لگا رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اب ایک اٹھتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے، اب اس نے میڈیکل کالج میں تو نہیں پڑھا 5 سال، اساتذہ کے پاس تو نہیں بیٹھا، لیب میں بھی اس نے ایکسپیریمنٹس نہیں کیے. اب وہ ویکیپیڈیا سے جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ صحیح علاج نہیں کر رہے، فلانے کو بھی سمجھ نہیں آئی، فلانے کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اصل میں تو یہ، اور میں نے انٹرنیٹ پہ بڑی ریسرچ کی ہے. اب یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر کیا کریں گے، یار پاگل آدمی ہے، چھوڑو بارے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہم اس پہ ٹائم ضائع کریں. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے تو رجوع انہیں کی طرف کرنا ہے، ریسرچ تو انہیں کی مانی جانی ہے. تو یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے کھمبیوں کی طرح نا. ابھی ہمارے ہاں یہ چیز زیادہ اسٹیبلش نہیں ہوئی، تو دین پہ سب لوگوں نے اپنا حق سمجھ لیا کہ جو بھی چاہے اس کو انٹرپریٹ کرے. عمل کا حق تو سب کا ہے، لیکن انٹرپریٹیشن کا حق سب کا نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کا حق سب کا ہے، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دین کو سمجھیں، آپ سمجھیں، آپ کے لیے ترجمے کیے گئے ہیں، آپ پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. لیکن آپ کہیں کہ جی میں دکان کھول کے جو ہے وہ اب اپنا جو ہے وہ ساری دکانیں بند کر دوں. وہی جو دکانیں بند کرنے والے ہیں انہوں نے اصل میں ایک نئی دکان کھولی ہوئی ہے نا. میں نے وہ بریلیوں کی دکان بند کر دی، دیوبندیوں کی دکان بند کر دی، اہل حدیثوں کی دکانیں بند کر دیں. تو اب ساروں کی بند کر کے اپنی ایک نئی دکان کھول لی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. سر جب ہم جیسے ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں دین کی، علماء کی انٹرپریٹیشن پڑھ رہے ہیں، وہ ہم تو انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے نا. ہاں آپ لوگ انٹرپریٹ، ہاں آپ تو پڑھ رہے باقاعدہ پراپر علم حاصل کرنے کے بعد نا کم از کم اس میں یہ احساس ہوگا، ایک احساس ذمہ داری. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ وہ غلطی سے پاک ہو جائے گا، معصوم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. جب آپ پراپر علم پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ یار معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں کہ میں اٹھ کے کچھ بھی بک دوں. وہ ایک ڈر اور خوف پیدا ہوگا. تو یہ اس سارے نظام سے گزارنے کا مقصد کوئی معصوم بنانا نہیں ہوتا، وہ احساس پیدا کرنا ہوتا ہے، اور وہ واقعتاً پیدا ہو جاتا ہے. اب جو اس پورے نظام سے گزرا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، علم کی گہرائی کیا ہے، تو وہ تو پھر جو مرضی کرے گا. پھر ایسے ہی ہے ہمارے یہاں جیسے لوگ کہتے ہیں. سر ہمارے قرآن کے درس ہوتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہ تفسیر ابن کثیر، اور اس میں بھی صرف وہ جو صحیح شیخ زبیر سے جن کو صحیح کا ہے وہ روایت کے لے کے آتے ہیں. وہ تو بیان کیا ہم بیان کرتے ہیں، ہم خود تو انٹرپریٹ، وہ ہم تو نہیں تفسیر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اہل علم نے جو آراء بیان کیے ان میں سے آپ کسی رائے کو آگے بیان کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے.
اردو تفاسیر کا مطالعہ کر کے آپ درس قرآن دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ تفسیر کرنا شروع کر دیں نا۔ ہاں، اب آپ یہ بات کہیں کہ جی اچھا علماء کو تو یہ سمجھ میں آئی ہے، اصل میں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو تو سائنس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، تو مجھے اصل میں سمجھ میں آئی ہے کہ حضرات ذوالقرنین جو ہے، تو اس قسم کے ہمارے یہاں بہت سے لوگ، مطلب میں تو سخت لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ بنتا بھی ہے، اسٹوپڈ ہے، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یقین مانیں۔ وہ ایک منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، مطلب کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو وہ فٹ بال بنا کے ان کو کھیلے، اس کی وجہ یہ کہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب وہ چونکہ اپنے ایک بند کمرے میں ہیں اور جن لوگوں کو وہ پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک عالم تو ایک بس سوال کرے گا تو ان کو چپ لگ جائے گی، وہ چپ ایسی لگے گی کہ شاید ساری زندگی کے لیے کلام نہ کر سکیں اگر ان کے اندر کوئی شرم حیا ہو تو۔ لیکن سر وہ چپ نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ تو دیکھیں سارے آپ کے آگے جو بیٹھے ہیں ان کو وہ گدھے سمجھ رہے ہوتے ہیں، گھاس ڈالی جاؤ تو وہ چری جائیں گے، تو یہ صورتحال بنی ہے نا۔ تو اصل چیز ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، بھائی ہم پابندیاں نہیں لگا رہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی سید خاندان ہے اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو عالم بن سکتا ہے، ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ پراپر محنت کریں، اور یہ ہر فیلڈ کے لوگ کہتے ہیں، ہم صرف مذہب والے نہیں کہتے آپ کو، ہر فیلڈ کے لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں۔ ڈاکٹری والے بھی آپ کو کہیں گے بھائی باقاعدہ یار خدا کا خوف کرو، لوگوں کی جانوں سے کیوں کھیل رہے ہو، باقاعدہ ڈاکٹری پڑھ لو، ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو کوئی منع کیا ہے، پڑھ کے کر لو۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ پڑھ کے کر لو؟ اب وہ کہے گی نہیں میں نے انٹرنیٹ سے پڑھ کے کرنی ہے، تو لوگ اس کا پھر ہنسی مذاق ہی اڑائیں گے۔ آپ نے انجینئر بننا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ باقاعدہ انجینئرنگ کر لو۔ تو اسی طرح سے آپ نے عالم بننا ہے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ باقاعدہ علوم پڑھو، علوم پڑھنے کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسائل اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ نے سمجھ رکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد بے شک آپ جو مرضی رائے بیان کرو، پھر جرت کرو نا۔ اب ایک عالم کیوں نہیں جرت کرتا؟ ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی کھونڈیاں نکل آئی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نکلی ہیں یا ہمارے رویوں کی وجہ سے نکلی ہیں؟ نہیں، کچھ رویے بھی ہیں، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ جمود بھی زیادہ تھا۔ دیکھیں علماء کی سائڈ پہ بھی مسائل ہیں، جمود زیادہ ہے۔ اس جمود نے ہی کیا کیا جی قرآن وہ بیان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ غلط کام کر رہے تھے کہ وہ قرآن درس قرآن نہیں دے رہے، فقہ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہا جی اب پھر ہم شروع کر دیں یہ ایسی ہے کہ جی علاج ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر رہے تو اب میں علاج کرنا شروع کر دوں۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو اب میں اس کی ذمہ داری، صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے ڈاکٹر بن کے پھر وہ ذمہ داری ادا کروں، یہ ہے۔ یا پہلے ڈاکٹروں کو ذمہ داری کا احساس دلاؤں، ہاں، یا ان کو ذمہ داری کا احساس دلاؤں کہ ڈاکٹر اپنی ذمہ داری ادا کریں، یا ساتھ میں ٹھیک ہے میں خود ڈاکٹر بنوں اور اس ذمہ داری کو پھر اچھے سے نبھاؤں جس کی میں شکایت دوسروں سے ایسا یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ سوشل میڈیا کا یا ہمارا رویہ، دیکھیں کہ اس قرآن کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا جتنا کام ہے اس کے باوجود لوگوں نے میں وہ اویئرنیس نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب قصور تو لوگوں کا ہے نا، ایسے ہی سوشل میڈیا کا تو اتنا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اچھا سر، یہ علوم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے یہ علوم، یعنی کہ روایت اور فہم کے اصول قرات۔ ہاں، یہ ہماری امت نے یہ اتنے بڑے علوم پیدا کیے ہیں، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو خیر بہرحال یہ الرسالہ جو ہے امام شافعی کی جو کتاب ہے یہ پہلی کتاب ہے، اصول فقہ کی بھی، اصول حدیث کی بھی پہلی کتاب ہے، کیونکہ اس میں خبر واحد کی حجیت وغیرہ کی باتیں آ گئی، اصول تفسیر کی بھی پہلی کتاب شمار ہوتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک کنٹریبیوشن آئی احناف کی طرف سے، لیکن وہ کافی عرصے بعد آئی، امام کرخی، اصول کرخی کے نام سے ان کی معروف ہے اصول فقہ کی کتاب، بہت چھوٹی مختصر رسالہ سا ہے، 340 میں ان کی وفات ہوئی۔ باقاعدہ جو احناف کی طرف سے کتاب آئی ہے وہ آئی ہے الفصول، الفصول فی الاصول، یہ امام جساس کی کتاب تھی۔ امام جساس، کوئی 370 میں ان کی وفات ہوئی، امام جساس کی، ٹھیک ہے۔ یہ امام کرخی کی تھی اور یہ امام شافعی کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا کیا لکھا تھا؟ جساس نہیں، ہاں، اصول کیا لکھا ہے؟ اصول کرخی، اصول کرخی، ہاں امام کرخی۔ تیسرا الفصول فی الاصول، الفصول فی الاصول یہ کتاب تھی، فصول بھی چیپٹرز، فصل کی جمع فصول، الفصول فی الاصول یہ امام جساس کی کتاب ہے۔
370 میں ان کی وفات ہوئی. یہ اناف کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن تھی. پہلی آپ کہہ لیں کہ ایک جامع کمپریہنسو بک یہ کہلاتی ہے فقہ حنفی میں، لیکن امام شافعی بہت پہلے لکھ چکے تھے. اچھا، اس میں بھی اصول فقہ میں بھی دو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں. جیسے ہر جگہ اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں نا، سائنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ ریلیٹیوٹی والے ہیں اور یہ کوانٹم فزکس والے ہیں. آپ اسی طرح جو ہے وہ سائیکالوجی میں آپ دیکھتے ہیں یہ بیہیویئرزم والے ہیں اور یہ دوسرے سائیکو انالیسس والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اصول فقہ میں بھی ایک ہے جن کو متکلمین کہتے ہیں، متکلمین، اور دوسرے جن کو فقہا کہتے ہیں، یعنی آناف کا طریقہ. فقہا یہ بھی ہیں، متکلمین میں بھی فقہا ہیں. ظاہر بات ہے امام شافعی ہیں، وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں لیکن ان کا زیادہ جو ہے، چونکہ ان کا انداز علم الکلام والا تھا نا. متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات سے بات نکل رہی ہے. متکلم کہتے ہیں جو علم کلام کا ماہر ہو. اور علم کلام کسے کہتے ہیں؟ علم کلام آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامک فلاسفی ٹائپ چیز ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اسلامک کریڈ ہے، جو اسلامک تھاٹ ہے، انٹلیکچوئل تھاٹ، اس کو آپ ریشنلائز کریں، عقلی بنیادوں پہ اس کا اثبات کریں. یعنی آپ اپنے عقیدوں کو عقلی بنیادوں پہ ثابت کریں. یہ علم کلام کا موضوع ہے. خدا کا وجود، خیر و شر، گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور چیزیں. تو دو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک متکلمین کا اور ایک فقہا کا. متکلمین کے اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے کہ پہلے اصول ہیں، پھر اس کے بعد فروع ہیں. اصول اور فروع سمجھتے ہیں نا، اصول کہتے ہیں پرنسپلز، اور اس کے بعد فروع پارٹیکولرز، فروعات. متکلمین یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اصول وضع کریں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے کیا اصول ہیں، جن اصولوں کے تحت آپ قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر رہے ہیں. یعنی پہلے آپ پرنسپلز دیں، اصول و مبادی اپنے واضح کریں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر اس کے مطابق آپ اجتہاد کریں کہ آپ کے یہ اصول ہیں اجتہاد کے، پھر آپ اجتہاد کریں، پھر آپ اپنی فقہ دیں. انگلش میں کیا کہا؟ پارٹیکولرز، جیسے پرنسپلز ہیں، پارٹیکولرز ہیں. اصول ہو گیا نا پرنسپلز. ہاں، اور پارٹیکولرز جو ہے جزیات کو کہتے ہیں، جزیات، فروعات. جیسے فرع جو ہے وہ جیسے درخت کی شاخ کو بھی فرع کہہ دیتے ہیں، فروعات. ہاں، فروعات، فروع. ٹھیک ہے. تو متکلمین پہلے اصول، جیسے امام شافعی نے پہلے الرسالہ دی کہ بھائی یہ ہمارے اصول ہیں. امام شافعی کی اصول فقہ میں بھی کتاب ہے الرسالہ، اور ان کی کتاب فقہ میں بھی ہے الام کے نام سے. ٹھیک ہے، الام کے نام سے ان کی فقہ میں بھی کتاب ہے. تو انہوں نے پہلے اصول دیے نا، یعنی اصول جو ہے اصول الرسالہ میں آ گیا، اور فقہ جو ہے وہ ان کی الام میں آ گئی. یعنی اصول فقہ جو ہے الرسالہ میں آ گیا اور فقہ جو ہے الام میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ متکلمین کا طریقہ کار تھا کہ بھائی یہ ہمارے اصول ہیں اور یہ ہماری فقہ ہے. ان اصولوں کے مطابق ہم نے کتاب و سنت سے یہ مسئلے اخذ کیے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے کتاب و سنت سے یہ نکالا ہے، کوئی پرنسپل بھی ہے یا ایسے ہی نکال لیا، بس سمجھ آ گئی، بس سمجھ آ گئی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. پرنسپلس کیا ہیں آپ کے؟ تو وہ انہوں نے اصول فقہ میں پھر واضح کی. ایک کویشچن ہے، وہ غامی صاحب نے بھی اصول دیے ہیں نا اس میں، میزان کتاب میں. میزان میں ان کے اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں. ٹھیک ہے. شروع میں ان کا ایک جو ہے وہ ابتدائیہ ہے اصول و مبادی کے نام سے. پہلے انہوں نے اپنے اصول دیے قرآن فہمی کے، جیسے انہوں نے 10 اصول بیان کیے کہ بھائی یہ میرے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق میں نے قرآن کو سمجھا، اور پھر جو سمجھا تو وہ تفسیر ہے ان کی. جی، اصول بھی تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اصول بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اصول بھی ظاہری بات ہے کوئی منزل من اللہ نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصول بھی ہم نے قرآن سے اور سنت سے سمجھے ہیں. یعنی کتاب و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، اس کے اصول بھی کتاب و سنت نے بیان کر دیے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پوری اصول فقہ وہ کتاب و سنت سے پہلے ثابت کرتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال بڑا ویلڈ سوال ہو جاتا ہے کہ اچھا ان اصولوں کے مطابق آپ کتاب و سنت کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ اصول کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اصول بھی پہلے کتاب و سنت سے ثابت ہوئی ہیں. یعنی ہم نے اپنا پورا اصولی بیانیہ، ہم نے اپنا پورا نظام استدلال
تھاٹ سسٹم وہ ہم نے کتاب و سنت سے اخذ کیا. سر تو پھر ان اصولوں کو قرآن و سنت سے اخذ کرنے میں بھی تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں ہوا ہے, وہی اصول فقہ میں ہم پڑھیں گے. اصولوں کو اختلاف کرنے میں بھی اخذ کرنے میں بھی اختلاف ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہوا. کہیں پہ وہ اصول اتفاقی بھی ہیں. تو سر پھر اس میں تو پھر اصول فقہ کے بھی اصول ہونے چاہیے. وہ بھی اصول فقہ کا ہی موضوع ہیں, پڑھیں گے ہم. ہاں اس کو انہوں نے اصول فقہ کا موضوع بنا دی. دوسرا جو طریقہ تھا فقہا کا, فقہا میں کیا تھا کہ فروع پہلے تھی, فروع سے اصول بنے. فروع پہلے تھی, ٹھیک ہے. جیسے لاجک میں ہے نا, ایک انڈکٹیو اور ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے, ٹھیک ہے. استقرائی منطق ہے اور ایک استخراجی منطق ہے. جس طرح سے عربی بھی ہم سیکھتے ہیں کہ یا پہلے عربی سیکھ کے بعد میں اصول وضع کر لیں, یا اصولوں سے گرامر سے عربی سیکھ. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, فروعات سے آپ اصول کی طرف کیسے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک بھینس دیکھی, آپ نے کہا کالی ہے, دوسری دیکھی کالی ہے, تیسری دیکھی کالی ہے, 10-12 بھینسیں دیکھی, آپ نے کہا اچھا دنیا میں ساری بھینسیں کالی ہیں, حالانکہ ساری بھینسیں آپ نے نہیں دیکھی. تو فروعات سے آپ نے ایک اصول اخذ کر لیا کہ بھینس کالی ہوتی ہے. یہ اصول غلط بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں کوئی بھورے رنگ کی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فروعات سے بھی لوگ کس طرف جاتے ہیں, اصول کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اصول سے کیا ہوتے ہیں, فروعات کی طرف جاتے ہیں. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کی بھینسیں پہلے گھوم کے دیکھے. ہاں یہ ممکن نہیں ہوتا, اسی لیے تو وہ دوسری لاجک آئی تھی نا, منطق کی دوسری قسم جو آئی تھی وہ اسی لیے آئی تھی کہ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس طرح سے استحصاء کرنا یہ ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. تو آپ اصول سے فروع کی طرف جائیں. سر آج کل ایک اور کہتے ہیں طریقہ جدیدہ, یہ 2 تھی نا کیٹیگریز, پہلے تو ایک اور کیٹیگریز. ہاں ایک اور جو ہے وہ طریقہ بنایا گیا ہے ان دونوں کو ملا کے, لیکن بہرحال وہ ان دونوں کے اوپر ہی کھڑا ہے. بنیادی طور پہ یہ 2 ہی ہیں. بعض لوگوں نے دونوں کو مرج کر کے وہ ایک نئی مطلب میتھڈالوجی بنائی, لیکن بہرحال وہ سنتھیسس ہی تھا. فروع اور اصول, فروع سے اصول, اس میں اصل میں فقہائے احناف کا مسئلہ یہ پیش آیا کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, ایک کتاب ان کی طرف منسوب ہے, فقہ اکبر, الفقہ الاکبر, ٹھیک ہے, لیکن یہ عقیدے کی کتاب ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فقہ 2 قسم کی تھی, فقہ اکبر اور فقہ اصغر. فقہ اکبر عقیدے کو کہتے تھے اور فقہ اصغر کہتے تھے فقہ کو, جسے آج ہم فقہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات, ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف ایک ہی کتاب منسوب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, چند ایک صفحات ہیں, فقہ اکبر. اس میں بھی اختلاف ہے, لیکن غالب رائے یہی ہے کہ انہی کی کتاب ہے, کیونکہ بڑے احناف نے اس کی شروعات لکھی ہیں, جیسے ملا علی قاری نے اور بڑے علماء نے. تو فقہ اکبر جو ہے یہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے, اور عقیدے میں امام ابو حنیفہ پائنیئر ہے. سلفی مدارس میں آپ مطلب حیران ہوں گے کہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, اور ان کو عقیدے کا امام کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اچھا احناف عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید حرام ہے. فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تقلید پہ وہ بہت زور دیتے ہیں, اور یہ سلفی حضرات کہتے ہیں کہ جی عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو, کیونکہ عقیدے میں پیچھے جانا چاہیے نا, جتنا آپ پیچھے جائیں گے سلف کی طرف جائیں گے تو آپ کو پیور عقیدہ ملے گا. عمل تو چونکہ حالات بدلتے ہیں تو فقہ اور فتویٰ بدل جاتا ہے حالات کے اعتبار سے, تو عمل میں تقلید نہیں ہے, فقہی مسائل میں نہیں ہے. تو یہ جو ایک ویسے چیز عام ہو گئی کہ جیسے اہل حدیثوں کو کچھ زیادہ چڑ ہوتی ہے امام ابو حنیفہ سے, تو ایسا نہیں ہے. اہل حدیث کے بڑے علماء امام ابو حنیفہ کی بہت جو ہے وہ عزت اور احترام اور رسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں بس صرف فرق یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے 2 گروپ ہو گئے نا. ایک وہ جنہوں نے عقیدے میں ان کی تقلید کی, تو یہ اہل حدیث کہلائے یا سلفی کہلائے, سلفی یا اہل حدیث. وہ کہتے ہیں ہم تقلید کر رہے ہیں. ہاں بالکل, امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں. سلفی مدارس میں سب پاکستان کا ہر اہل حدیث کا مدرسہ, اس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اپنا عقیدے کی آخری کتاب, وہ شرح عقیدہ طحاویہ ہے. عوامی سطح پہ نہیں یہ بات کرتے اہل حدیث. جو آپ بلکہ ان کے جو وفاق المدارس ہے, وفاق المدارس سلفیہ, اس کی نصاب کی کتاب ہے. آپ کو کسی سلفی مدرسے میں ڈگری نہیں ملتی جب تک آپ شرح عقیدہ طحاویہ نہ پڑھ لیں. شرح عقیدہ طحاویہ, یہ امام طحاوی خود حنفی تھے,
امام طحاوی بھی حنفی تھے. ان کے عقیدے کی شرح ہے جو ایک حنفی عالم نے لکھی ہے، ابن ابی العز الحنفی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حنفی عالم کی کتاب اور حنفی عالم کی شرح عقیدے کی انتہائی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. سلفی مذہب پوری عرب ورلڈ میں یہ ہے، مدینہ یونیورسٹی کے نصاب کی کتاب ہے. سر عقیدے کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقیدے میں پڑھیں گے. عقیدہ اس میں سلفی اور اہل حدیث امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور فقہ میں احناف فالو کرتے ہیں. تو یہ اختلاف ہو گیا. احناف عقیدے میں ان کو فالو نہیں کرتے، وہ ماتریدی عقیدے میں نکل گیا. احناف میجورٹی جو ہے وہ ماتریدی عقیدے کی. ابو منصور ماتریدی 333 میں ان کی وفات ہوئی. ابو منصور ماتریدی، یہ عقیدہ عام طور پہ احناف اس کو فالو کرتے ہیں 333 میں. لیکن جو متقدمین احناف تھے جیسے طحاوی وغیرہ، تو وہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہی تھے. تو اس لیے قاضی ابو یوسف، امام محمد وغیرہ یہ ایک سیٹ تھا. لیکن بعد میں جو ہے نا یہ ڈویژن پیدا ہو گئی. عقیدہ ایک طرف سے لے لیتے تھے، فقہ دوسری طرف سے لے لیتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی امام سے عقیدہ اور فقہ لے لیا، ایسا نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں صاحب کشاف ہے، زمخشری ہے. زمخشری جو ہے، زمخشری بہت معروف ہے، بہت بڑا عالم ہے معتزلہ کا. معتزلہ کا بہت بڑا عالم ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بلاغت میں بہت پائی کی تفسیر ہے. علامہ زمخشری بڑے علماء میں سے ہیں، لیکن اہل سنت کے بہت خلاف ہے، بہت زیادہ. اچھا یہ فقہ میں حنفی ہے، فقہ میں حنفی ہے. تو یہ ہوتا تھا کہ عقیدے میں ماتریدی، عقیدے میں اشعری، اور بعض اوقات عقیدے میں سلفی بھی ہوتے ہیں جو فقہ میں حنفی ہوتے ہیں. عقیدے میں سلفی ہیں، فقہ میں حنفی ہیں، جیسے امام طحاوی. ہاں ابن ابی العز الحنفی جو ہیں یہ بھی عقیدے میں سلفی ہیں. تو یہ شروع میں رہا ہے کہ جی عقیدہ کچھ ہوتا تھا اور فقہ کچھ ہوتی تھی. ہاں کچھ لوگوں نے سیٹ بھی بنائے کہ ایک ہی امام کا عقیدہ لے لیا اور اس کی فقہ لے لی. تو یہ ایک اختلاف پیدا ہوا. خیر بہرحال ہم اس بات کو مکمل کر لیں کہ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان سے کوئی کتاب مروی نہیں تھی، یعنی شاگرد تو ان کے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا زیادہ تر کام کس سے نقل ہوا؟ نہیں، قاضی ابو یوسف جو ہیں ان سے بھی نہیں ہوا، ان سے بھی ہوا ہے، لیکن زیادہ تر امام محمد سے نقل ہوا. امام محمد کی 6 کتابیں بڑی معروف ہوئیں جنہیں اصول کی کتابیں کہتے ہیں احناف میں. ٹھیک ہے، تو امام محمد اگرچہ چھوٹے تھے، کوئی 14-15 سال کی عمر تھی جب یہ مطلب انہوں نے امام صاحب سے استفادہ کیا، مطلب بہت چھوٹی عمر میں. یعنی امام صاحب کی آپ کہہ لیں کہ جی رحلت کے وقت ان کی عمر کوئی 14-15 سال تھی. جب امام صاحب دنیا سے گئے تو اس وقت امام محمد کی عمر کوئی 14-15 سال تھی. تو بہت کم عرصہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں گزارا ہے. زیادہ امام محمد نے سیکھا ہے قاضی ابو یوسف سے. تو امام ابو حنیفہ کے اصل شاگرد قاضی ابو یوسف ہیں. سر یہ بھی سننے میں آیا کہ قاضی ابو یوسف کا جو ہے نا وہ میرے خیال میں 33% یا 40% کے قریب اختلاف تھا. دونوں ائمہ کا کہا جاتا ہے کہ 70% میں اختلاف ہے. قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا امام ابو حنیفہ سے 70% میں اختلاف ہے. فقہ حنفی کیوں کہا جاتا ہے؟ اصول وہی ہیں جو امام ابو حنیفہ کے ہیں، اصول میں فرق نہیں ہے. ہاں تو یہ اس وجہ سے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ایک فقہ کی طرف نسبت کی وجہ اصول سیم ہونا ہے. جب اصولوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر فقہ مختلف ہو جاتی ہے. مطلب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں کہ صرف یہی ہو. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی آراء جو ہیں، کہا جاتا ہے کوئی 70-80 ہزار مسائل ٹاپکس کے اوپر امام ابو حنیفہ نے فتاویٰ دیے. ٹھیک ہے، مسائل تو بہت زیادہ تھے لیکن ٹاپکس کوئی تقریباً 70-80 ہزار تھے. اب وہ جو مدون ہوئی ہیں، کچھ تو قاضی ابو یوسف نے کیے، زیادہ تر امام محمد نے کیے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب امام شافعی کی کتاب آ گئی الرسالہ، تو شوافی نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا امام تو ہے اصولی، ٹھیک ہے، تمہارا امام تو اس کے اصول کہاں ہیں؟ تو وہاں یہ مسئلہ پڑ گیا کہ یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. صحیح بار ریپیٹ کر دیں گے یہ والی بات تھی. امام شافعی نے تو کتاب لکھ دی الرسالہ کہ ہماری یہ اصول ہے. امام ابو حنیفہ نے تو نہ اصول کی کتاب لکھی تھی نہ فقہ کی کتاب لکھی تھی. اچھا فقہ تو ان کی مروی ہو گئی کہ امام صاحب کے یہ فتاوی ہے. اب بعد میں جب ڈیبیٹ چلی ہے احناف اور شوافی میں، کافی ڈیبیٹ چلی ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک وقت میں حنفی اور اہل حدیث کے مناظرے ہوتے تھے، تو اسی طرح شوافی اور احناف کے بہت زیادہ
مناظرے ہوتے تھے. اب وہاں پہ یہ سوال پیدا ہوا, شوافی نے اعتراض کیا اناف پہ کہ جی ہمارا امام وہ تو اصول ہمیں دے گیا, تمہارے امام کے اصول کدھر ہیں, اس نے کس اصول کے تحت یہ فتویٰ دی ہے؟ تو اب انہیں یہ مسئلہ پڑا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, اصول کدھر ہے؟ مطلب فتاویٰ تو ٹھیک ہے, وہ تو مدون ہو گیا, وہ تو شاگردوں نے مدون کر دیے نا, امام محمد کی کتابوں میں آ گیا, آگے نقل ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ تو ان کے پہلے شاگرد بھی تھے, براہ راست شاگرد بھی تھے, یا ایک آدھ واسطے سے شاگرد تھے قاضی ابو یوسف سے. اصول کیا تھے؟ اب یہ مسئلہ پڑ گیا. اب انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا کہ جی فروعات سے اصول نکالیں, فروعات سے اصول نکالیں. تو پھر یہ کام شروع ہوا کرخی وغیرہ نے, اور یہ ان سب نے فروعات سے اصول نکالے. یعنی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے امام صاحب نے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فتوے دیے. ریٹروگریڈ یہ نہیں ہو گئے ہیں, ریٹروگریڈ جسے کہتے ہیں, پچھلی طرف پہ. ہاں پچھلی طرف چلے گئے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ان اصولوں کو انہوں نے مد نظر رکھا, یہ ایک کلیم ہے. ہاں یہ ایک کلیم ہے, ضروری نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہو سکتا ہے انہوں نے رکھا ہو, انہی اصولوں کو مد نظر رکھا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ اصول نہ ہو. تو اس لیے اصول فقہ میں بھی ان کے یہاں اختلاف ہو جاتا ہے. اناف کے یہاں پھر آگے ڈویژن ہے, یہ ماوراء النہر والے ہیں, یہ عراق والا اصولی اسکول آف تھاٹ ہے, ٹھیک ہے. سر اس میں ٹائم پیریڈ بھی کافی میٹر کرتا ہے. جیسے امام حنیفہ وہ پہلے ہیں, اور جو امام شافعی ہیں اور امام محمد یہ پیرالل آتے ہیں, بلکہ امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام شافعی کے پیرالل چل رہے ہیں. تو وہ چونکہ ڈفرینٹ امام شافعی نے اصول وضع کیے تو ایک الگ سے اسکول آف تھاٹ بن گیا. تو پھر وہ اصل میں وہ تھے ادھر ان کے شاگرد. لیکن مسئلہ ایک اور ہوا نا کہ امام محمد نے بھی وضع نہیں کیے نا, انہوں نے فقہ کمپائل کر دی, اصول فقہ انہوں نے بھی نہیں دیے. وہ جو کام آ رہا ہے نا ہمارے سامنے اصول کرخی کی صورت میں آ رہا ہے 340 میں, یعنی 150 سال کا وقفہ ہے تقریباً امام شافعی کے بعد. کوئی اصول نہیں آ رہے فقہ حنفی کے, فقہ حنفی نیریٹ ہو رہی ہے, لیکن کن اصولوں کے تحت یہ اخذ ہوئی ہے اس پہ کوئی کام سامنے نہیں آ رہا. باقاعدہ کام جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ 370 میں سامنے آیا, الفصول فی الاصول میں. تو اس حوالے سے شوافی کی بات جو ہے وہ کسی حد تک درست تھی کہ بھائی یہ کام ایسے نہ چلائیں, آپ اصول اپنے سامنے لے کے آئیں. تو وہ لے تو آئے لیکن کافی ٹائم لگا, لیکن پھر جس طرح سے لے کے آئے تو پھر وہ ایک مستقل زاویہ نگاہ بن گیا اصول فقہ میں. محنت بڑی کی انہوں نے, ظاہری بات ہے بڑی جان ماری ہے. اچھا سر, شیخین نے جو فتاویٰ کمپائل کیے تھے وہ ایز اٹ از امام ابو حنیفہ کے تھے یا پھر ان کے اپنے تھے؟ نہیں, صاحبین کہتے ہیں ان کو, قاضی ابو یوسف اور امام محمد کو صاحبین کہتے ہیں. شیخین تو کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری اور امام مسلم. نہیں, امام بخاری امام مسلم کو بھی کہتے ہیں. ان کے ہاں بھی ٹرم ہے, فقہ حنفی میں بھی ٹرم ہے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کے لیے. شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وہ امام ابو حنیفہ کے فتاویٰ بھی انہوں نے جمع کیے اور اپنے فتاویٰ بھی انہوں نے جمع کیے. تو فقہ حنفی میں بیسیکلی اور بھی لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن زیادہ تر 4 لوگوں کی ہے. امام ابو حنیفہ, قاضی ابو یوسف, امام محمد اور امام ظفر. امام ظفر بھی زیادہ تر شاذ رائے کی طرف نکل جاتے ہیں, تو زیادہ تر 3 ہی معروف ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی فتویٰ جو ہے امام ابو حنیفہ کے قول پہ ہوتا ہے, کبھی فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پہ ہوتا ہے, کبھی امام محمد کے قول پہ ہوتا ہے, کبھی ان دونوں میں سے, مطلب ان تینوں میں سے کسی 2 کے قول پر ہوتا ہے. ان کے ایسا نہیں کہ امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ فقہ وہ گم ہو گئی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ گم نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ وہ کیونکہ ان کی تو کوئی فقہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں ایسے. امام محمد کی 6 کتابیں بتا رہے تھے. ہاں, امام محمد کی 6 کتابیں. جی ہم ایک سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جب فتاویٰ دیے ان کے پاس تو پہلے اصول ہوں گے وضع کیے ہوئے, یہ ہے مطلب یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے بغیر اصولوں کے فتاویٰ نہیں دیے ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بے اصولہ کام نہیں کیا, لیکن کیا وہ وہی تھے جو بعد والوں نے نکالے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے کہ یہ کلیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط, کیونکہ بعد والوں کی ریسرچ بعد والوں کی ہے. امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی 150 میں, تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150-200 سال تو ہو ہی گیا نا, 200 سال تو تقریباً ہو گئے. اب 200 سال بعد آپ یہ بات کہیں کہ جی امام ابو حنیفہ نے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے یہ فتاویٰ دی ہوں گے, تو آپ کی بات درست بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن
अहनाफ के वो उसूल फ़िक़्ह हैं, इमाम अबू हनीफा के ना हों, लेकिन अहनाफ ने चूँकि उनको बयान किया है, उनके उसूलियीन ने, तो अब आप ये कह सकते हैं कि अहनाफ के हैं। आप बात समझ रहे हैं? इमाम अबू हनीफा की तरफ भले उनकी निस्बत में दो राय हो सकती हैं, लेकिन अहनाफ की तो वो हो गया ना, उनका तो कंसेंसस हो गया ना, उन्होंने तो शवाफ़े को जवाब देना था ना कि हमारी फ़िक़्ह इन उसूलों पे खड़ी है, उनका तो कंसेंसस हो गया। चलिए हम किताबें बस मुकम्मल कर लें जल्दी से। अल-फ़ुसूल फ़िल उसूल है, फिर इसके बाद एक किताब है इमाम बज़दवी की किताब है उसूल बज़दवी, ये भी छोटा सा रिसाला है, अहनाफ के यहाँ जो है वो पढ़ाया जाता है। एक किताब इसके बाद एक और आई, बड़ी क्रिएटिव वर्क था, अल-इहकाम फ़ी उसूल अल-अहकाम। ये इब्न हज़म की किताब है, ज़ाहिरी स्कूल ऑफ थाट के बानियों में से हैं, दाऊद ज़ाहिरी की बात। इब्न हज़म गालिबन 456 में इनकी वफ़ात हुई। अल-इहकाम, इहकाम का मतलब पुख्तगी, बाब फ़ाल से है ना, मस्तर है। फ़ी उसूल अल-अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम। अहकाम में अहकाम के क्या उसूल हैं, अहकाम शरिया, उनको अख़ज़ करने के क्या उसूल हैं, उनमें मैं आपको पुख्ता करना चाहता हूँ। तो इब्न हज़म अलैहि रहमा वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने बड़ी शद्दोमत से तकलीद का रद्द किया, सबको उड़ा दिया, मालिकी उन्होंने कहा ये सारे बुत परस्ती शुरू कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है, और इनकी उसूल फ़िक़्ह भी उड़ा दी। ये सारे फ़ुक़हा की उसूल फ़िक़्ह ना क्यास के प्रिंसिपल के ऊपर चल रही थी ना, एक बड़ा हिस्सा उसका, तो उन्होंने उसूल फ़िक़्ह भी उड़ा दी। उन्होंने कहा दौड़ जाओ, सबसे पहले क्यास शैतान ने किया, इब्लीस ने किया था, हाँ ठीक है। तो मतलब उसने कहा था ना कि आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे जो है वो, उन्होंने कहा सबसे पहले इब्लीस ने किया, तो ये काम तो तुमने वो वाला शुरू कर दिया। अब इन्होंने फिर अपनी उसूल फ़िक़्ह दी, ज़ाहिर बात। इंजीनियर थे यानी नहीं ऐसे ना कहें, अपने दौर के इंजीनियर अली मिर्ज़ा थे, बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम बड़े थे ना, आलिम बड़े थे, ठीक है। हाँ आप यूँ कह लें कि रद्द करने में इंजीनियर वाला ही उसलूब था इनका, क्योंकि एक जगह लिखते हैं कि दुनिया में बेवकूफ़ों की इतनी किस्में जितनी खजूर की हैं। अब ये वही बंदा समझ सकता है जो खजूर की किस्में जानता। अच्छा ऐसा भी कह जाते हैं, सदक़ रसूलुल्लाह क़ज़ब अबू हनीफ़ा, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, अबू हनीफ़ा झूठे हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अब वो उनका फतवा बयान करते हैं, उसके बाद कहते हैं ये हदीस है, ठीक है। अब अबू हनीफ़ा ने तो झूठ बोला है, अल्लाह के रसूल ने सच बोला। अब जिन अहले हदीस हज़रात ने इनको पढ़ा तो उनमें शिद्दत आ गई ना फिर। लेकिन आलिम बड़े हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि अनवर शाह कश्मीरी अलैहि रहमा, ये जो देवबंद के बड़े उलमा में से हैं, बड़े इनके आप कह लें असर हाजिर के मुहद्दिसीन में से हैं, वो ये कहते हैं कि जिस लाइब्रेरी में इनकी किताब अल-महल्ला ना हो, वो लाइब्रेरी ना मुकम्मल है। इब्न हज़म की किताब है, फ़िक़्ह पे इनकी किताब है, कंपैरेटिव फ़िक़्ह पे अल-महल्ला, एक तो इनकी उसूल फ़िक़्ह पे किताब है ना, एक कंपैरेटिव फ़िक़्ह पे अल-महल्ला, ठीक है। सर ये कैसे होता है कि कोई आलिम सबकी तरदीद करने के बावजूद चलता आ रहा है और एक्सेप्टेड है अभी भी? उसकी वजह यह है कि ज़ोर कलाम है ना, ज़ोर कलाम है, मेहनत है, असल बात ये मेहनत मनवाती है। एक बंदे का इस्तिदलाल, देखिए जिसने तो नहीं पढ़ा वो तो यही कहता रहेगा छोड़ो यार ऐसे फजूल लोग थे। जिसने पढ़ लिया तो आलिम आलिम होता है, भले आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन आप कहते हैं यार, जैसे आप देखें ना मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा, अब ज़ाहिर बात है ये देवबंद हज़रात थे और इनको सलफ़ी हज़रात से वो निस्बत नहीं थी। तो इमाम इब्न तैमिया के ऊपर इन्होंने जब क्रिटिसाइज़ किया तो कहा कि तेज़ घोड़ा है, तेज़ रफ्तार घोड़ा है, ठीक है, और तेज़ रफ्तार घोड़े को जब ठोकर लगती है तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो मतलब ये है कि वो जो उनका नाकिद होता है ना बड़े आलिम का, वो नाकिद जो है वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। जिसने उनको पढ़ा होता है वो नकद करते भी उनकी तारीफ़ कर जाता है। तो यही मामला है। बहरहाल मोतदिल उलमा का तो यही रवैया होता है। सर इनके बाद यानी कि फतावा भी गामदी साहब की तरह ना बड़े शाद हैं, जैसे मौसीकी को ये हलाल। हाँ इनके फतावा बड़े शाद हैं, आरा बड़ी शाद हैं, ऐसा बात है, ठीक है। हमको ये कह रहे हैं कि वो फॉलो करने की। अच्छा इसके बाद एक और क्रिएटिव वर्क हम कह रहे हैं, एक तो रिसाला था क्रिएटिव वर्क, और ये भी एक क्रिएटिव वर्क है ना कि इन्होंने कहा कि जी सारे गलत हैं। जब सारे गलत हैं तो अब उसके बाद बताया कि जी अब ठीक क्या है। अब अपनी उसूल फ़िक़्ह दी है, उसूल फ़िक़्ह देना आसान काम नहीं है, गामदी साहब आज तक नहीं दे सके, ठीक है, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपने कुरान फहमी के उसूल तो दे दिए हैं और वो भी मुस्तार हैं। आप कह लें कि जी इस्लाई साहब से, और इस्लाई साहब ने आगे फ़राई साहब से लिए, और आगे आप देखें तो वो
بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کے متقدمین میں بھی مل جاتی ہیں کسی اور طرح سے. جیسے وہ نظم قرآن سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے فرائی صاحب نے دیا، حالانکہ یہ آپ کے متقدمین میں نظم قرآن کے نام سے کتابیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس نام سے جو ہے وہ تفسیریں موجود ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں تھی. ظاہر بات ہے وہ جس طرح سے اس کو سمجھتے تھے اس اصول کو انہوں نے اسی طرح سے بیان کرنا تھا. خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اصولی کام ہے. دوسرا امام شاطبی کا کام الموافقات کے نام سے ہے. امام شاطبی کا الموافقات یہ مقاصد شریعت پر ہے. ان کی غالباً کوئی میرے خیال میں 690 میں ہے، شاید 690 میں یا 70 میں، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اس کو دیکھ لیجیے گا. سر یہ والی بک کہتے ہیں کہ یہ ہر پڑھنے کے کام. ہاں، امام شاطبی نے بالکل پرسپیکٹیو آپ کا چینج کر دیا. یہ بہت کریٹیو ورک تھا. اصول فقہ میں کریٹیو ورک کم لوگوں نے کیا، زیادہ تر وہی ہوتا ہے ایک چل سو چل کام، لوگ اسی میتھڈالوجی کو فالو کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ کہا جاتا ہے نا سائنسز میں کہ آئنسٹائن نے آ کے ایک اور ڈائمینشن دے دی. آپ سمجھ رہے تھے کہ 3 ڈائمینشنز ہیں، اس نے آ کے کہا کہ جی ٹائم چوتھی ڈائمینشن ہے. چیزوں کو دیکھنے کے آپ کا بالکل پرسپیکٹیو بدل گیا. تو اسی طرح امام شاطبی نے آ کے کہا کہ بھئی ایک چوتھی ڈائمینشن ہے. یہ سارا اصول فقہ یہ تو ٹھیک ہے، استدلال کے یہ اصول ہیں، آبجیکٹیوز آف شریعہ کن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ شریعت نے احکامات دیے تھے. صرف حکم نکالو نہیں، مقصد کو بھی سامنے رکھو. سر یہ موافقت اس کی کتنی جلدیں ہیں؟ 2 جلدیں. مقاصد بیان ہوئے نا تو 2 جلدیں. 2 جلدیں دونوں ہی پڑھنے والی ہیں. سر اس کو ٹرانسلیشن ہوئی ہے؟ ٹرانسلیشن اچھی نہیں ہے اس کی، اردو ٹرانسلیشن اچھی نہیں ہے. بہت گہری کتاب ہے، بہت زیادہ گہری کتاب ہے. شاید آپ اس کے لیکچر بھی ہیں اس پہ شاید؟ جی اس پہ کوئی لیکچر؟ ہاں، کچھ ہم نے اس پہ اپلوڈ کی تھی چیزیں اس کی نا. الاحکام کا بھی کچھ ایسا ہم نے پڑھا ہے. اصول فقہ پہ ہماری ایک آن لائن کلاس ہوتی تھی تو ہم جو پرانے ٹیکسٹ تھے نا وہ باقاعدہ پڑھتے تھے. الاحکام ابن حزم کا ہم نے کچھ ٹیکسٹ پڑھا، قیاس کی بحث پڑھی، شاطبی سے ہم نے کچھ بحث پڑھ لی الموافقات کی جو ہے. اسی طرح سے ہم نے جو احناف کے جو پرانے ٹیکسٹ تھے، اصول بزدوی، اس کا ہم نے مطالعہ کیا، الرسالہ کا ہم نے مطالعہ کیا، مختلف ٹیکسٹ. لیکن وہ ایک ایڈوانس لیول کا کورس ہے. ابھی تو آپ لوگ تو ابھی ابتدائی لیول پر ہیں، باتیں تو ساری اوپر سے گزر جائیں گی. تو امام شاطبی نے یہ بات کی. یہ اصل میں الہیل کی بات تھی نا. فقہا میں یہ بات چل پڑی، ہیلا، انلیگل ٹرکس. وہ کہتے تھے کہ جی بس قانونی شکل جو ہے نا وہ باقی رہنی چاہیے، باقی مقصد فوت ہوتا ہے تو ہو جائے. امام شاطبی نے آ کے کہا نہیں، یہ غلط ہے، مقاصد کو سامنے رکھو. جیسے آپ کو مثال بھی دی تھی نا کہ ایک صاحب مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری بیوی کے پاس 500 تولے زیور ہے، زکوٰۃ فرض ہے. وہ کہتے ہیں ہاں زکوٰۃ فرض ہے. وہ کہتے ہیں جی دینا نہیں چاہتا. ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ایسا کرو کہ 11 مہینے گزریں ڈیٹ آف پرچیز کے بعد، تو وہ آپ کی بیوی کیا کرے، وہ 500 تولے آپ کو ہبہ کر دے. تو آج کی ڈیٹ میں آپ اس کے مالک ہو گئے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی سال بعد، تو آپ 11 مہینوں بعد واپس اپنی بیوی کو ہبہ کر دیں. تو اس طرح معاملہ چلاتے رہیں. یہ کتاب الہیل باقاعدہ لکھی گئی، اس نام سے کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے. کتاب الہیل، ہیلوں کی کتاب. 16,000 سے زیادہ ہیلے بیان کیے گئے، مور دین 16,000. اب اس طرف نہیں جاتے، گوگل کر لیجیے گا. منسوب ہے لیکن بہرحال واللہ عالم صحیح نسبت ہے کہ نہیں ہے، لگتا نہیں ہے کہ صحیح نسبت ہو، لیکن کتاب بہرحال موجود ہے، کتاب تو ہے. تو کتاب الہیل 16,000 ہیلے بیان کیے گئے. اب ان میں سے ایسے تھے، بڑی تعداد میں تھے جن سے حلال حرام ہو جاتا تھا اور فرض سے جان چھوٹ جاتی تھی، جیسے اب زکوٰۃ سے جان چھوٹ گئی. غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جب کام شروع ہوا نا تو پھر امام شاطبی نے آ کے ایک نئی ڈائمینشن کا اضافہ کیا. انہوں نے کہا مقاصد شریعت بہت ضروری ہے. شریعت کا مقصد تھا کہ غریب کو پہنچے مال، اس کی ضرورت پوری ہو. تو اب تو یہ واپس اسی کی طرف آ رہا ہے. بظاہر آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جی آپ نے جو ہے وہ ساری شرائط کا لحاظ کیا، آپ نے حکم پہ عمل کیا، لیکن آپ نے حکم پہ عمل نہیں کیا. وہی مچھلیوں والی بات ہو گئی نا. یہود کیا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے پکڑی تو نہیں ہے نا، ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی تو اتوار والے دن ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے کہ جو ہفتے والے دن سارا تم نے ضائع کر دیا، وہ مقصد یہ تھا کہ عبادت کرتے وہ تم نے. اب انہوں نے کیا کیا، جو ہیلوں کو جواز دے رہے تھے نا، وہ قرآن کی دوسری آیتوں استعمال کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیلے سکھائے ہیں. جیسے حضرت ایوب کو
کہا کہ جی اپنی بیوی کو کیا کرو، آپ ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں تو وہ مار کے قسم پوری کر لو. یا اسی طرح حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کہ جی وہ اپنا جو ہے وہ ان کے بورے کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ پیالہ رکھ دو. ان چیزوں پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو وہاں یہ محسوس ہوگا کہ ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ نا کسی مشکل میں ہے تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس کو کوئی چیز تجویز کرنا وہ اور بات ہے، اور ایک ہے حلال کو حرام بنانا یا حرام کو حلال بنانا یا فرض کو ساکت کرنا. ایسا کوئی ہیلا آپ کو جواز نہیں ملے گا. جب کوئی بندہ اوور برڈن ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کو اس سے نکالنے کے لیے، جیسے ایک بندہ آپ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے بدکاری کی تھی، اب اس کے اوپر حد جاری کرنی تھی. اس کی حالت بہت خراب تھی، یعنی مطلب اس کو تو ایک کوڑا مارا جاتا تو اس نے مر جانا تھا. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ اب اس کو تو حیا نہیں آئی، تو اب ہمیں جو ہے نا اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو صحابہ کو کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بڑی چھڑی لے لو جس کی 100 کے قریب شاخیں ہوں، وہ اس کو مار دو. تو اس کے اوپر اس طرح سے حد قائم کی گئی. اصل مقصد اس کو آر دلانا تھا، ٹھیک ہے، تعذیب تو مقصد نہیں تھا. یہ جنرل رول نہیں لیکن ہم بنا لیں گے. صحیح موافقات کو پڑھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیسے اس سے استفادہ کرنا؟ اپنی عربی بس بہتر کریں، بس فی الحال تو یہی صورتحال ہے. اچھا، الاحکام کے نام سے ایک کتاب علامہ آمدی کی بھی ہے. علامہ آمدی غالباً یہ 670 میں ان کی ہے وفات. علامہ آمدی یہ شافعی المسلک ہیں. یہ جدلی کتاب ہے، یہ زیادہ تر جدلی کتاب ہے. جدلی مین یہ متکلمین اور فقہا دونوں کی جو ہے وہ اصول فقہ بیان کرتے ہیں اور پھر ترجیح اپنی اصول فقہ کو دیتے ہیں. اچھا، ایک اور جدلی کتاب لکھی گئی اعلام الموقعین کے نام سے. یہ امام ابن قیم کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. 651 میں ان کی وفات ہوئی. ابن قیم الجوزیہ، حنبلی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا. اعلام الموقعین ان رب العالمین، کبھی آپ ناموں پہ بھی غور کیا کریں. ہاں، موقعین کہتے ہیں دستخط کرنے والے. دستخط کرنے والوں کو میں خبردار کر رہا ہوں جو رب العالمین کی طرف سے دستخط کر کے دے رہے ہیں. یعنی مفتی وہ جو مور لگا رہے ہیں نا، اللہ کی طرف سے اسٹیمپ لگا رہے ہو، ذرا ڈرتے ہوئے لگاؤ. یہ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، اتنی آسانی سے اسٹیمپ نہ لگاؤ. تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، مفتیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اب اس میں یہ پھر زیادہ تر یہ چونکہ حنبلی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، متکلمین کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، تو یہ نا احناف کا جو فقہا کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس پہ رد کرتے ہیں، ان کے اصولوں کا رد کرتے ہیں کہ ان کا یہ اصول غلط ہے، اس کی 92 دلیلیں، یہ اصول غلط ہے، اس کی 70 دلیلیں، یہ اصول غلط ہے، اس کی 36 دلیلیں. بس یہی کام. جدلی کتاب ہے یہ بھی. اچھا، اصول فقہ میں زیادہ کام شوافق ہے، سب سے زیادہ کام اصول فقہ میں شوافق ہے. احناف کا اتنا زیادہ نہیں ہے. فقہ میں احناف کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے، لیکن اصول فقہ میں شوافی کی زیادہ. امام شاطبی مالکی تھے یا شافعی؟ امام شاطبی مالکی اسکول آف تھاٹ سے تھے. پھر ایک اور کتاب جو مدارس کے نصاب میں رہی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول. ارشاد الفحول یہ 13ویں صدی ہجری کے ہیں. امام شوکانی پہلے زیدی تھے، یعنی زیدی شیعہ تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد الفحول. فحول کہتے ہیں جینیس لوگوں کی میں رہنمائی کر رہا ہوں. الی تحقیق الحق من علم الاصول، الی تحقیق الحق من علم الاصول. اصول فقہ میں حق قول کیا ہے، یعنی یہ کیا کرتے ہیں، اس مسئلے میں 12 قول ہیں، اب چھانٹی کریں گے، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اب مثال کے طور پہ علم ہے نا، علم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ انہوں نے کہا جی علم کی ایک تعریف یہ ہے، ایک یہ ہے، 12 تعریفیں کی، ساروں کو غلط، یہ اس وجہ سے غلط، یہ اچھا اب ٹھیک ہے جو میں کر رہا ہوں. تو خیر اس طرح سے بھی اس منہج پہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ارشاد الفحول یہ سلفی مدارس کے نصاب میں رہی ہے. اچھا، اہل الحدیث کے ہاں عام طور پہ اصول فقہ کی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ارشاد الفحول. عربی کتابوں میں، آج کل جدید کتابوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے الوجیز. الوجیز دکتور عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے. یہ حنفی تھے لیکن بہرحال باعث نہیں ہے، ان کی کتاب اہل حدیث مدارس کے نصاب میں بھی ہے، وفاق المدارس سلفیہ کے نصاب میں بھی ہے. ہمارے نصاب میں جو کتاب ہے یہ اصول فقہ پہ ایک نظر ہے. ہاں، ہمارا
ارشاد درس نظامی کا کورس ہے. عاصم الحداد صاحب کی کتاب ہے, یہ جماعت اسلامی کے مطلب رکن بھی رہے, مولانا مودودی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے عاصم الحداد. ان کی کتاب وہ فقہ السنہ کے نام سے بھی ہے. ایک تو سید سابق کی ہے نا, ایک ان کی بھی کتاب ہے فقہ السنہ کے نام سے, لیکن انہوں نے زیادہ تر سید سابق سے استفادہ کیا, یعنی اس کے اوپر اضافہ کیا. لیکن اصول فقہ میں بھی ان کی اچھی کنٹریبیوشن ہے. چھوٹا سا اردو میں رسالہ ہے, ضخیم کتاب نہیں ہے, لیکن بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے, بڑی محنت کی ہے. عاصم الحداد مفتی تھے, آپ کہہ لیں مفتی ہیں. بہرحال ایک اور کتاب ہے اصول الفقہ الاسلامی, یہ خیر عربی میں ہے لیکن یہ بھی اچھی کتاب ہے متاخرین کی کتابوں میں, وہبہ الزحیلی کی. وہبہ الزحیلی نے بڑا کام کیا, یہ بھی شافعی ہیں, دکتور وہبہ الزحیلی. ان کی ایک فقہ کی کتاب بڑی معروف ہوئی, الفقہ الاسلامی و ادلۃ. یہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے, کمپیریٹیو فقہ کا, یہ ہر لائبریری میں اب پڑھا ہوتا ہے. الفقہ الاسلامی و ادلۃ, دکتور وہبہ الزحیلی. تو خیر بہرحال کتابیں تو بہت ہیں, اصول فقہ کی بھی بہت کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ایک اور ہم نے یہ لینی ہے. امام شافعی کی یہ کتاب, امام غزالی کی یہ کتاب بڑی معروف ہے, یہ بھی لیکن متکلمین کے اس کے اوپر ہے, طریقے پر ہے. امام غزالی 505 میں ان کی وفات ہوئی نا, ان کی کتاب ہے المستصفیٰ کے نام سے. امام غزالی بھی بہت جینیس آدمی تھے. المستصفیٰ. تو شوافی کی کتابیں زیادہ معروف ہوئیں. پھر ایک کتاب اس لحاظ سے بہت اہم ہے, البحر المحیط, علامہ زرکشی کی کتاب ہے, علامہ زرکشی کی. یہ بھی شافعی المسلک تھے. انہوں نے احصاء بہت زیادہ کیا ہے اصول فقہ میں, جتنے بھی اقوال تھے کوشش کی ہے اپنے وقت تک سب کا احصاء کر لیں. یعنی واقعتاً بحر کہتے ہیں سمندر, واقعتاً اصول فقہ کا سمندر ہے. ہر رائے اس کی کیا دلیل ہے, ہر رائے اس کی کیا دلیل ہے اصول فقہ میں. وہی آپ کہہ رہے ہیں اصول فقہ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہو. کتابیں تو خیر بہت زیادہ ہیں, تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.